سے JTR میڈیا ہاؤس. مطلب انہوں نے دین کی خدمت کس انداز سے کی، وہ انداز کیا تھا؟ اچھا یہ ایک بڑی اہم بات ہے. 1980 ان پر حالات بھی آئے. 1980 میں جب بہت ایک مسئلہ چلا دینی تحریکوں اور حکومت میں کلیش، جنگ کسی کیفیت، بالکل اور ایسی بہت ساری ملکوں میں آئی ہیں، تو انہوں نے بڑا واضح اپنا موقف اپنے مریدوں کا، جو ان کے مرید ان کی 1000 تعداد تھی اور اب 30,000 مرید ان کے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا کام امر بالمعروف نہی المنکر، دین کی محبت سے آواز لگانا ہے. ہمارا کام لوگوں کو زندگی دینا ہے، موت دینا نہیں ہے. ہم کسی ایسے کام میں شریک نہیں ہوں گے جس میں مارا جائے، شدت پسندی کا نعرہ لگایا جائے، مار دھاڑ کی بات کی جائے. حکومت سے ہمارا معاملہ محبت کا، نصیحت کا یہی رہے گا. گویا کہ پاکستان کی تبلیغی جماعت کی طرح موقف، بہت تبلیغی جماعت کی طرح اور بہت مماثل تبلیغی جماعت کی طرح. آپ نے بڑا صحیح کہا. البتہ اس میں علم کافی تھا، کیونکہ یہ شریعت کے علم پر، فقہ حنفی پر خاص طور پہ، کیونکہ وہی وہاں پر تھا، بڑے مضبوط چلنے والے، سنت پر چلنے والے، چلانے والے، علمی رخ ذرا زیادہ تھا اور خانقاہی رخ بڑا زیادہ تھا. مثلا آپ جائیں تو ان کے سب لوگوں کا ایک لباس ہوتا ہے، ایک پردہ، عمامہ اور جبہ، اس طرح کا، شدت پسندی سے پرہیز، اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے لباس ان کا، نورانیت نظر آ رہی ہوتی ہے چہروں پر. اور بڑی دین کی تبلیغ میں اپنی بات کو کسی پر نافذ کرنا، کسی پر امپوز کرنا، خدائی فوجدار بن جانا، یہ انداز نہیں تھا. محبت سے بات کرنا، محبت سے چلانا. دوسرا کام انہوں نے تعلیم میں بڑا کام کیا. مثلا آپ یہ دیکھیں، جب انہوں نے 1950-60 میں، اس وقت ترکی میں ایک آدمی نہیں ملتا تھا جو عربی میں صحیح قرات کر سکے. لوگ عجیب ترکی زبان میں قرات کرتے تھے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے، کیونکہ اتاترک نے عربی زبان کو ختم کر دیا تھا، جو خلافت عثمانی. انہوں نے آہستہ آہستہ مدارس، مکاتب شروع کیے، اور اس میں انہوں نے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جو وقف تھے بہت سارے، خلافت عثمانیہ نے ہر مسجد کے ساتھ وقف مدرسہ بنایا تھا. وہ وقف اتاترک کے زمانے میں ختم کر دیے گئے تھے، کیونکہ وہ اسلامی وقف تھے، ان میں دین کی تعلیم ہوتی تھی. مدارس، کالج بھی چلتا تھا، لیکن وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو زندہ کیا، اور ان میں چھوٹے چھوٹے مدرسے بچوں کے قائم کیے. اور بچوں کے مدرسے میں بڑی محبت کا انداز، پیار کا انداز، تفریح کے انداز میں. آج بھی آپ ترکش ماڈل دیکھیں نا. اس دن میں کسی نے مجھے پکچر بھیجی کہ ترکی کی مسجد میں ایک امام صاحب ہیں، ان کے پیچھے 25 بچے ہیں اور وہ ٹرین بنا کے گھوم رہے ہیں. ہاں، اب ہمارے امام صاحب کریں، لوگ تو فتویٰ لگا دیں، امام صاحب بھی پہلے ایسے نہ کریں. مجھ سے وہاں پر اگر کوئی انعام دلوانا ہوتا نا کسی بچے کو، جن دنوں ہم گئے تھے وہاں پر، تو بہت سارے لوگ سائیکلیں لے کر امام صاحب کے پاس آئے تھے. امام مسجد کے ہاتھ سے بچوں کو سائیکل دلوا رہے تھے تاکہ بچے کے ذہن میں امام مسجد کی اہمیت آ جائے. بڑی اہم بات. اچھا، اب یہ جو ٹرینڈ ہے نا سارا، یہ سارا ٹرینڈ پیدا کرنے میں شیخ محمود آفندی کا بڑا کردار تھا، کہ ان کو پتا بھی بچوں کو ہم نے متنفر تو پہلے ہی، ان کو ہم نے بڑی محبت سے لانا ہے. تھوڑی تھوڑی ڈوز دین کی ڈالنی، چڑیا کے منہ میں جس طرح ڈالتے ہیں، بہت زیادہ ہیوی کوئی ڈوز نہیں ڈالنی. ایک دن میں حسن بصری نہیں بنانا. ان کو پیار محبت دینی ہے، بس مسجد کے اندر آئے محبت دیں. یہ انہی کا طرز ڈالا ہوا ہے جو آج ترکش ماڈل جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ہمارے یہاں مسجد میں کوئی بچہ کھیلنے لگ جائے تو ہمارے چند بزرگ غصہ ہو جاتے ہیں، باہر نکالو. غصہ ہو جاتا ہے. امام مسجد بھی اعلان کرتا ہے کہ بچے نہ آئے، بچے کیوں آئے. ارے بھائی زمانہ بدل چکا ہے، یہ بچہ تو پھر بڑا ہو کے نہیں آئے گا. تو لہٰذا جس بچے کو، یہ شیخ محمود آفندی کی ڈالی ہوئی ریت ہے کہ بھائی نہیں، بچہ آ رہا ہے، اس کی اب انہوں نے کھیلنے کی الگ جگہ بنا دی ہے. بچہ آئے بھائی کھیلے جاؤ، کھیلنے کے لوگ بنا دیے، مسجد سے ذرا ہٹ کر یا پیچھے کر کے. تو یہ انداز، یہ محبت کا، یہ انہوں نے ڈالا ہوتا. 3 جگہوں پہ انہوں نے کام کیا. ایک تو انہوں نے سینہ بسینہ کام کیا، جو صوفیہ کا طریقہ تھا. آپ دیکھیں نا ہندوستان میں بھی جو دین آئے صوفیہ، شیخ سرہندی اور ہمارے جس نے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کے اس سے آیا ہے. تو سینہ بسینہ کام کرنا، مریدین کے ذریعے کام کرنا. اور نمبر 2، ان بچوں میں تفریح کے انداز دینیات. اور 40 سال بعد اب ترکی میں عربی کی تلاوت زبردست کرنے والے، آپ کسی بھی مسجد چلے جائیں، ہماری پاکستان کی اکثر مسجدوں سے زیادہ اچھی قرات بڑے ہوتی ہے، خوبصورت اور امام مؤذن ایسی پیاری اذان دیتا ہے، اور جو اذان گونجتی ہے ترکی میں. 3 باتیں مسجد. ایک تو مسجدیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، مسجد کو ساتھ پارک بنے ہوتے ہیں. خواتین کے لیے بھی مسجدوں کے تہ خانے میں یا سائڈ میں ایک جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پر پوری فیملی نماز پڑھنے کے لیے، بچے پارک میں کھیلتے ہیں، خواتین وہاں تہ خانے میں یا جگہ میں، اور نماز لمبے عرصے کے لیے پڑھتے ہیں. وہ پہلے آ جاتے ہیں اور کافی دیر بعد جاتے ہیں. اور مسجدیں خوبصورت ہوتی ہیں، تلاوت خوبصورت ہوتی ہے، اور تفریح کے بھی ایک وہ ہوتا ہے. بلکہ کعوہ خانے ساتھ بناتے ہیں، حجام کی شاپ مسجد کے ساتھ بناتے ہیں، کہ لوگ مسجد کے سائے میں آ کے کعوہ پیئیں گے، جازان ہوگی ادھر آ جائیں گے. جی تفریح کی جگہ بناتے ہیں، فٹ بال گراؤنڈ بنا دیتے ہیں، کیونکہ مسجد کے ساتھ یہی ہے کمیونٹی مسجد.
تو یہ ان کے اور ان کے مریدین اور خلفاء کا تھا. تیسرے جو اہم کام تھا جو مجدد الافسانی کا ہمارے ہندوستان میں کام تھا, دین اکبری کے خلاف جنہوں نے اس حکمت سے زندہ کیا, انہوں نے بھی, کیونکہ ادھر سے فوج اور سیکولر فوج کی بڑی سخت مخالفت تھی, تو انہوں نے حکمران جماعت میں جو ذرا نسبتاً بہتر لوگ تھے ان سے ملاقاتیں شروع کی, ان کو پیار محبت سے بات کرنا, نصیحت کی بات کرنا, اللہ کی محبت کے, ان لوگوں کو ایسے لانا شروع کیا. یعنی بجائے کہ حکمرانوں سے ایک انداز مزاحمت کا تھا, اور وہ انداز بھی رہا, لیکن انہوں نے مزاحمت کی بجائے یہ انداز اپنایا, اور اس انداز سے وہ وقت آیا کہ طیب اردوغان صاحب اللہ ان کی زندگی دراز کرے, حسین آغا اغلو جو سابق لیڈر تھے ایک ہی پارٹی کے, اور جتنے طیب اردوغان کے اس طرح کے وزراء وہ ان کے خدمت میں آیا کرتے تھے. 2004 میں جب طیب اردوغان صاحب کی الیکشن ہو رہے تھے, وہ ان کے پاس آئے بڑے پبلکلی اور ان سے دعائیں لیں, اور ان کے جو ایک دو بڑے خلیفہ ہیں مصطفیٰ اور ایک حسن, شیخ حسن جو ہیں ان کے وہ مرید تھے. اور طیب اردوغان اپنے وزراء کے ساتھ, مشیروں کے ساتھ ان کی خدمت میں اکثر آیا کرتے ہیں اور مشورہ بھی طلب کرتے ہیں جی ان کے خلفاء سے. تو یہ ان کا کچھ تحریک کا انداز تھا جو جس میں گویا کہ 3 نہج پر انہوں نے کام کیا, بچوں میں کام کیا, سینہ بسینہ کام کیا, اور برسر اقتدار حکمران طبقے میں کام کیا. حکمران طبقے سے پبلکلی نہیں کہ اگر حکمران کوئی کام غلط کرے ہم میڈیا پہ آ کے بولیں کتنا غلط کریں, بلکہ الگ سے خیرخواہی کا, اور الگ سے بغیر, یعنی اب دیکھیں یہ تکبر اور کو ہٹا کر تواضع والا کام ہے کہ آپ وہ کام کریں کسی کو پتہ نہیں لگ رہا, جڑوں میں کام کریں. تو یہ کام بعض دفعہ آدمی پبلکلی بولتا ہے, لیکن یہ انداز یہ ہے کہ الگ سے چھپ کر جانا حکمرانوں سے الگ, اور یہ ہمارے سلف صالحین کا انداز رہا ہے کہ الگ سے جا کر ان کو نصیحتیں کرنا. اور JTR Media House.